بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا سوال ہے وہ ہے پاکستانی ثقافت کی نمایاں خصوصیات۔ بیٹا، ثقافت پاکستانی ورثے کو کہتے ہیں، اور ورثہ وہ چیز ہوتی ہے، ثقافت وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے۔ کچھ سینہ بسینہ، کچھ ہمارے کلچر میں نظر آتی ہے، اور کچھ کتابوں میں لکھی ہوئی ثقافت ہے۔ ہر علاقے کی اپنی ثقافت ہوتی ہے، پوری دنیا میں بہت زیادہ ثقافتیں ہیں۔ پاکستان کی جو ثقافت ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے اسلام واضح نظر آتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ محمد بن قاسم 712 میں یہاں پر آئے برصغیر میں۔ اس کے بعد مکمل طور پہ اسلام پاکستان میں برصغیر میں شروع ہو گیا۔ پھر محمود غزنوی 1000 میں آئے، اس کے بعد دیگرے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوتی رہی مغلیہ دور کے آخری ادوار تک، یعنی 17ویں صدی تک ہمارے ہاں مسلمان رہے ہیں۔ جو حکمران انہوں نے جو عمارات بنائی، جو خطاطی، مصوری، اس کے بعد بہت سارے فن تعمیر ہے، فن موسیقی ہے، بہت سارے فن ہیں، تو بہت ساری ثقافتیں یہاں پر ہیں، لیکن تمام مسلمانوں کی ثقافتوں میں واضح جو رنگ جہاں پر نظر آتا ہے وہ اسلامی ثقافت ہے، کیونکہ برصغیر بہت ہی قدیم علاقہ ہے۔ اور میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دوسری مرتبہ زمین پر آئے تو اسی ہماری برصغیر کی سرزمین پر آئے تھے۔ تو اس وقت اس کے بعد یعنی کہ یہ دیکھیں نا، اس سے میں نے کتاب پڑھی تھی، اس میں تھا کہ کستوری اور عنبر جو مشک ہیں وہ کیسے بنتے ہیں، وہ اس کی بہت بڑی تفصیل ہے۔ ہرن اور ایک سمندری گائے ہے، اس سے کستوری عنبر بنتی ہے جی۔ کستوری ہرن کی ناف کے وہ پھوڑے وغیرہ سے بنتی ہے۔ تو انہوں نے حضرت آدم جو پتے پہن کے آیا تھا ادھر سے، جب کسی وجہ سے آپ نے پتے اتارے، چاہے آپ کو لباس سے مل گیا جیسے ہی، تو وہ پتے ان دو جانوروں نے کھائے تھے، تو ان کو اب تک جنت کی خوشبو ان میں سے آتی ہے۔ اور یہ برصغیر کا جو ہرن ہے وغیرہ جو حضرت آدم سیب وغیرہ کھاتا تھا، ان کی خوشبو کیا ماشاءاللہ، تو ان کی خوشبو سب سے زیادہ ہے جی۔ تو اس لیے بہت پرانی ثقافت ہے، لیکن جو بھی ثقافت آتی رہی وہ دوسری ثقافت میں ضم ہوتی رہی۔ دراوڑ آریہ میں ضم ہو گئے، آریہ نے جی ہندوازم کی بنیاد رکھی، جو بھی قومیں آئیں وہ ہندوؤں میں ضم ہو گئی، لیکن مسلمان واحد قوم تھی جو انہوں نے اپنی نمایاں خصوصیات برقرار رکھی۔ تو پاکستانی ثقافت کی نمایاں خصوصیات جی طرز ذیل ہے، پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مخلوط ثقافت۔ پاکستانی علاقے میں آ کر بسنے والے لوگ دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے، ان میں ایرانی، وسطی ایشیائی، تورانی، عربی، یونانی، عراقی اور یورپی شامل تھے۔ جو گروہ بھی آیا اپنے ہمراہ اپنی روایات، رسم و رواج، تہوار، لباس، خوراک اور زندگی گزارنے کے انداز لے کر آیا۔ ان گروہوں نے ایک دوسرے پر اثرات ڈالے اور ایک ملی جلی ثقافت ابھری۔ جیسے دیکھیں جی، اب اینڈ پہ ہماری ثقافت میں جو لوگ آئے ہیں وہ انگریز ہیں، تو پاکستانی ثقافت میں سب سے زیادہ اب جو نمایاں رنگ نظر آتا ہے وہ انگریزوں کا ہے۔ تو بہت ساری انگلش چیزیں جو ہیں وہ انگریز ہم سے لے گئے، ثقافت کے طور پر بہت ساری ہماری ثقافت میں ان کی چیزیں شامل ہو گئیں۔ دوسرے نمبر پر ہے مذہبی ہم آہنگی۔ قدیم مقامی باشندے اپنے جداگانہ مذہبی اصولوں پر کاربند تھے۔ مظاہر قدرت کی بھی پرستش کی جاتی تھی، لیکن برصغیر پر مسلمانوں کے اقتدار کے دور میں پاکستانی علاقے میں اسلام کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ بزرگان دین نے اسلام پھیلایا۔ حضرت داتا گنج بخش، علی حجویری، بابا فرید چکر گنج، بہاؤالدین زکریا، شاہ شمس تبریز، اور سب سے زیادہ جو ان بزرگین میں قابل نام ہے وہ لال شہباز قلندر کا ہے، اجمیری شریف ہے۔ بہت سے ہی اولیاء اکرام نے مقامی آبادی کو اسلامی تعلیم دی، تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔
موجودہ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، علاقائی، صوبائی، لسانی، نسلی اور دیگر بنیادیں بھی ہیں، لیکن پاکستانیوں کی اہم ترین پہچان کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وہ ذات، رنگ، نسل اور علاقے کے امتیازات کو نسبتاً بہت کم اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری بھی موجود ہے، کیونکہ مسلم اکثریت کے ہمراہ چھوٹی چھوٹی کئی اقلیتیں بھی پاکستان میں بستی ہیں۔ عیسائی، ہندو اور پارسی وغیرہ، قادیانی وغیرہ اپنے مذہبی عقائدات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی لباس۔ پاکستانی عوام کے لباس میں بڑا تنوع ہے۔ ہر صوبے اور ہر علاقے میں اپنی روایات کے مطابق لباس تعین کرتے ہیں۔ دیہاتی اور شہری علاقوں میں مختلف لباس پہنے جاتے ہیں۔ پاکستان کے لباس موسمی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر تیار کیے جاتے ہیں۔ سر پر ٹوپی پہننا، پگڑی باندھنا پسند کیا جاتا ہے۔ دونوں موسمی شدت سے بچاتی ہیں جی۔ دیہی علاقوں میں مرد دھوتی، کرتا اور پگڑی استعمال کرتے ہیں۔ اب شلوار کا رواج بھی بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ عام ہو گیا ہے۔ عورتیں دوپٹہ، شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں۔ شہری علاقوں میں شلوار قمیض، پینٹ کوٹ، شیروانی اور واسکوٹ کا رواج ہے۔ شہری ماحول پر مغربی لباس کا اثر نمایاں نظر آتا ہے۔ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سرحد اور صوبہ سندھ میں بڑے گھیرے والی شلوار پہنی جاتی ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں لباس کو پردے کے تقاضوں کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔ عورتیں کڑھائی والا لباس پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ شادی کے موقع پر دلہن کا لباس بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ معاشرتی قدریں جی۔ پاکستان کے تمام علاقوں اور صوبوں میں اعلیٰ اور منفرد قدریں پائی جاتی ہیں۔ زندگی سادہ اور پروقار ہے۔ بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ چھوٹوں سے محبت کرنے کا رواج ہے۔ بے آسرا، ضرورت مند اور غریب کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات اور خمس وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطحوں پر قائم ہیں۔ خواتین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھوں، غموں، خوشیوں اور مسرتوں میں شریک ہوتے ہیں۔ مسائل کو مل جل کر اور اصلاح مشورے سے حل کیا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں بزرگوں پر مشتمل پنچایتیں ہوتی ہیں اور لوگ اکٹھے بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ غذائیں جی۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف اشیاء خوردنی پسند کی جاتی ہے۔ پنجاب اور سندھ میں سبزیاں، دالیں، گوشت اور چاول بہت مرغوب ہیں۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان میں گوشت اور خشک اور تازہ پھلوں کو فوقیت دی جاتی ہے۔ گندم، جو اور چاول کھانے میں خصوصی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ سمندری ساحل کے قریب رہنے والے مچھلی کو پسند کرتے ہیں۔ پنجاب میں دودھ، لسی، جبکہ بلوچستان میں قہوہ اور بلوچستان میں خشک میوہ جات سبزی گوشت کو پسند کیا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر مہمانوں کو مختلف کھانوں سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی رسم و رواج۔ پاکستان میں عوام مختلف موقعوں پر مخصوص رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ رسم و رواج معمولی فرق کے ساتھ سارے ملک میں ادا کی جاتی ہیں۔ مثلاً شادی کی رسومات مختلف ہوتی ہیں جی۔ مہندی لگائی جاتی ہے، سہرا بندی ہوتی ہے، پھر بارات، پھر کھانا، نکاح، یہ ساری رسمیں ہیں۔ بچوں کی پیدائش پر جی بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اس کے بعد عزیز و اقارب کو پیدائش پر آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں جی۔ عقیقے کی رسم نبھائی جاتی ہے۔ اموات کی رسمیں جی، جب کوئی عزیز و اقارب فوت ہو جائے تو اس کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ سارے میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، نماز جنازہ ادا کی ہے اور قریبی لوگ قبرستان تک جاتے ہیں۔ پھر وہ جناب جا کے قبرستان میں میت کو اکٹھا دفن کرتے ہیں۔ سال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، جسے کل خوانی بھی کہتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں بیٹا ایک اور بھی رسم ہے کہ عورتیں پھر تقریباً جمعرات، 1-2 جمعرات چھوڑ کے پھر ساری اکٹھی ہو کر قبروں پہ جاتی ہیں جی۔ وہاں پر ان کو جا کے روتی ہیں، درود وغیرہ پڑھتی ہیں اور شے وغیرہ بانٹتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی میلے، اور پاکستان بھر میں بے شمار میلے اور عرس ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ میلے اور عرس ہماری ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہر سال فصل کی کٹائی شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں مختلف شہروں میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں اقسام کے میلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہار کا موسم شروع ہوتا ہے اور پاکستانی عوام اپنی تھکن دور کرنے کے لیے، تازہ دم لینے کے لیے جوق در جوق میلوں میں جاتے ہیں۔
پاکستان میں مختلف میلے اور عرس مشہور ہیں۔ لاہور فورٹریس اسٹیڈیم میں ہارس اینڈ کیٹل شو، شندور گلگت میں پولو میچز ہوتے ہیں، سبی کا سالانہ میلہ ہے، عرس حضرت داتا گنج بخش، عرس شہباز قلندر، عرس شاہ رکن ملتان، عرس بہاؤالدین زکریا، عرس بابا فرید، عرس سیدن شاہ، عرس عبداللطیف بھٹائی، عیسائیوں، ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی تہوار، حضرت سچل سرمست کا عرس اور حضرت مدھو لال حسین کا عرس میلہ چراغاں بہت مشہور ہے۔ کھیلیں پاکستان میں مختلف قسم کی روایتی اور جدید کھیلیں کھیلی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ اپنی مقامی کھیلیاں بھی کھیلتے ہیں۔ ان میں بہت مشہور کھیلیں جی کرکٹ، ہاکی، اسکویش، والی بال ہے، اس کے بعد جی کبڈی ہے، دودا ہے، پولو ہے، مختلف کھیلیں جی پاکستان میں کھیلی جاتی ہیں۔ مختلف فن تعمیر پاکستان کی تخلیق کے بعد کراچی میں مزار قید، لاہور میں الفلاح بینک، وابڈا بینک، فیصل آباد میں اسلام آباد میں فیصل مسجد اور شکر پنیاں کی پہاڑیاں وغیرہ تعمیر کی گئی۔ اپنی تاریخی اور جدید عمارات کی وجہ سے پاکستان میں بہت غیر ملکی سیاحوں کے لیے بڑی پرکشش عمارتیں ہیں، جیسے بکھر میں جی آپ دیکھیں قصر زینب، بہت بڑی شاہکار بلڈنگ بنائی گئی ہے جی، ایک زیارت گاہ ہے۔ اس کے بعد ہے دستکاریاں، پاکستان میں دستکاریاں منفرد اور چھوٹے فن کے کمال کا اظہار کرتے ہیں۔ مرد و زن دستکاری کا کام کرتے ہیں، جن کی بنائی ہوئی چیزیں دوسرے ممالک میں بہت پسند کی جاتی ہیں، مثلا چنوٹ اور گجرات کا بنا ہوا لکڑی کا فرنیچر، ملتان کی بیڈ شیٹ، بستروں کی چادریں اور اونٹ کی کھال کے بنے ہوئے لیمپ بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ کمالیہ کا کھدر، کھگڑی دریام، بھیرا کے کھیس، آزاد کشمیر کی شالیں، گلگت کی کڑھائی کی ہوئی پٹیاں، بہاولپور ڈیرہ غازی خان کڑھائی کے کام بہت نفیس ہیں، جن کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹیکسلا میں سنگ مرمر کی مصنوعات اپنے مثال آپ ہے، چوڑیاں، اجرک اور بلاک پرنٹنگ کے لیے حیدرآباد، مشہور کھیلوں کے سامان کے لیے اور سرجیکل آلات کے لیے سیالکوٹ، وزیرآباد چھریوں کے لیے مشہور ہیں۔ مصوری اور خطاطی پاکستان میں مصوری کا فن بڑا منفرد اور ملک کی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ کلاسیکل اور جدید مصوری کے انتہائی عمدہ نمونے اہل ذوق سے بے پناہ داد وصول کرتے ہیں۔ خطاطی کے فن میں پاکستان کے نامور خطاطوں نے بے مثال شاہکار تخلیق کیے۔ تاج الدین زریں رقم، سید نفیس الحسینی نفیس رقم، عبدالمجید پروین رقم، یوسف سدید اور صوفی عبدالرشید لاہوری وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد عبدالرحمن چوکپائی نے کلام غالب کو تصویری شکل میں پیش کر کے نادر شاہکار بنائے ہیں۔ شاکر علی صادقین، اسلم کمال اور کئی دوسرے مصوروں نے مصوری کے فن کو بام عروج پہنچایا ہے۔ شاعری میں بہت آگے ہیں ہمارے لوگ۔ تہوار پاکستان کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے، اور وہ اپنے مختلف مذہبی اور معاشرتی تہوار